پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے لیے ساری زندگی مستعد رہیں، روزانہ مطالعہ، میں جلدی بولوں گا نمبر وار تاکہ ضروری باتیں سب آ جائیں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ جاری رکھیں، ہر دن آپ کے علم میں ترقی ہو۔ اگر آپ عالم بنے ہیں تو یہ گرہ میں باندھ لیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عالم 100 صفحے روزانہ مطالعہ کرے۔ جن لوگوں کو باقی بڑا عالم بننا ہو، یعنی حقیقت کا علم حاصل کرنا ہو، وہ تو اسی کا اہتمام کر لیں 100 صفحے کا، لیکن 10 صفحے سے پیچھے تو کوئی بھی نہ جائے۔ کم از کم 10 صفحے روزانہ پابندی سے ضرور پڑھیں۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ وہ چند چیزیں وہ ہیں جو ہر عالم کو پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں 2-3 تفاسیر تو فرض کے درجے میں آدمی دیکھ لے۔ معارف القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور حاشیہ یہ جو ترجمہ شیخ الہند حاشیہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2-3 تفاسیر تو بالکل فرض سمجھ کر ہر آدمی پڑھ لے تو اس سے قرآن کریم کا خلاصہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث کی کچھ کتابیں، خاص طور سے جو اردو میں حدیث کی تشریح میں لکھی گئی ہیں، ان میں 2 کتابیں ترجمان السنہ مولانا بدر عالم نیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی اور معارف الحدیث مولانا منظور روحانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو ضرور پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کتابیں اس انداز میں لکھی گئی ہیں، جیسے مولانا خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی آثار الحدیث ہے، وہ بھی مفید کتابوں میں ہے۔ باقی حدیث کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں۔ اسی طرح سے فقہ کی کتابوں میں عربی میں اگر پڑھ سکتے ہوں تو بدائع الصنائع ضرور پڑھ ڈالیں، اور باقی مفصلات میں سے جو پڑھیں۔ اردو کے فتاویٰ میں سے ہمارے جو اکابر کے معتبر فتاویٰ ہیں، ان میں سے کوئی ایک کتاب اس کی پوری جلدیں ضرور پڑھ لیں، آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے عقائد اور کلام کے موضوع پر ہمارے اکابر نے جو مختصر لکھا ہے اس کو پڑھیں، اور سیرت پر کتابیں پڑھیں، 2-4-5 کتابیں تو کم از کم ہر آدمی پڑھ لیں۔ تاریخ اسلام پر اسی طرح سے چند کتابیں ضرور پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اچھی چیز ہو اس کو پڑھیں۔ آج کل منحرف افکار بہت زیادہ عام ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے اور ان سے متعلق جو ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں شروع میں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد ان کی کتابوں کو بھی اگر ضرورت ہو تو دیکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہمارے فضلاء کی جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ خود نہیں پڑھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، جو بحثیں بتا دیتی ہیں خود کہ پڑھا نہیں۔ جو بحث پڑھنے کی بنیاد پر وہ الگ ہوتی ہے، اور جو بغیر پڑھے ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اور آج کل کا سوشل میڈیا اس کام کے لیے بہترین یا بدترین گواہ ہے کہ اکثر لوگ اس پر جو لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں وہ بغیر پڑھے بول رہے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور جب پڑھنے کی بات چل رہی ہے تو اسی سے مربوط کر کے ہم وہ بات بھی کہتے ہیں جو بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، قرآن و حدیث کو پڑھو گے، فقہ کو پڑھو گے، کلام کو پڑھو گے، امت کے علمی سرمایہ کو جتنا زیادہ پڑھو گے اور اس پر جتنی زیادہ آپ کی نظر ہوتی جائے گی، یہ بات آپ پر واضح ہوتی جائے گی کہ جو آپ کے اکابر کہلاتے ہیں علماء دیوبند، انہوں نے جو فکر اختیار کی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح فکر ہے۔ یہ سرسری بات نہیں ہے، چلتی پھرتی بات نہیں ہے، محض دعویٰ نہیں ہے، اور صرف ہمارا کہنا نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھ کر اور سن کر کہا جا رہا ہے جو علماء نے کہا ہے اور سمجھا ہے۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اکابر کی چیزوں پر، وہ سب اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، اور جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ پر یہ واضح ہوتا جائے گا کہ ہمارے اکابر نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی اس کو ایک حصی مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی یہاں سے چلا اور 10 میل تک پیدل چلا گیا، اور پھر وہاں سے آ کر اس نے بتایا کہ 1 میل پر یہ چیز ہے، اور 1.5 میل پر فلاں ہے، اور 2 میل پر یہ ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں خبر دی۔ ایک آدمی 1 میل پر چلا اور وہیں کھڑے کھڑے سوالات شروع کر دی کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے،
تو کیا کہا جائے گا کہ جا کر دیکھو ہے یا نہیں، اگر نہیں ہو تو کہنا، تو چل کر دیکھو، پڑھ کر دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم نے تو یہی سمجھا اور دیکھا ہے، ہماری یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں جو زیادہ وہ ہے، میں صحیح بات یہ ہے کہ جو کچھ ابن ماجہ میں کرنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں ہو سکا، اور اس کی آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ کتاب کا حق تو ہے کون ادا کرے، اور ادارے کا حق کون ادا کرے، لیکن ہم سے تو آپ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، سچی بات ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے مقدمے کا جو موضوع ہے اس کی روشنی میں جو تھوڑا بہت میں نے عرض کیا ہے آپ سے، وہ شاید آپ نے سمجھا بھی ہے، بڑی حد تک محسوس بھی کیا ہے اس کو۔ تو ہوا یہ ہے کہ ہمیں یہ ذوق الحمدللہ ملا، اور اس کو پھر ہم نے زیادہ سمجھنے کی آگے بڑھ کر کوشش کی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد صاحب ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا جب میں 16 ہی سال کا تھا، لیکن میں نے ان سے حفظ بھی کیا تھا، اور قافیہ سے نیچے کی ساری کتابیں شروع کی انہیں سے پڑھی تھی۔ تو ان کا جو ذوق تھا اس میں، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کو حضرت سے وہی ذوق ملا تھا۔ پھر وہ آگے چل کر میں نے گنگوہ میں پڑھا ہے، زیادہ تعلیم میری گنگوہ میں ہوئی، دورہ بھی پڑھا وہاں، پھر دوبارہ یہاں کر پڑھا۔ تو وہاں حکیم گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کی صحبت میں بہت رہنے کا موقع ملا، بڑا گہرا ان کا علم تھا، بڑے آدمی تھے۔ پھر یہاں آ کر دارالعلوم دیوبند میں تو یہاں کی فضائیں اور ہوائیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں آدمی کو، بشرطے کہ قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی خوش قسمتی سے 30 برس کی طویل اور قریب ترین صحبت ملی حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے یہاں پردہ بھی میرا نہیں تھا، اور ان کی محبت بھی حاصل تھی۔ تو وہ ایسی شخصیت تھی ہمارے اساتذہ میں جن سے ہر ملاقات میں کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی نیت رہتی تھی، وہ توفیق ملی۔ تو ان سب کی روشنی میں پھر ہم نے دوسرے علماء کو دیکھا اور پڑھا اور سنا اور سمجھا اور جاننے کی کوشش کی۔ تو ان سب کی روشنی میں ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے ترجمانی پوری نہ ہو، لیکن اس اعتماد میں کوئی کسر نہیں ہے کہ فکر یہی صحیح ہے جس کو فکر دیوبند کہتے ہیں۔ مسئلہ فرقہ پرستی کا نہیں ہے، مسئلہ مسلکی تعصب کا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک بڑی پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں نعروں سے اور پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ دوسروں کے پروپیگنڈوں سے۔ بہت سے ہمارے اچھے لوگوں میں بھی، یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے خود صحیح ہے، ایک طبقہ ہے اچھا خاصا، وہ مزاج یہ رکھتا ہے کہ عقیدے کے اختلاف یا مسلک کا اختلاف جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ماحول میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان میں سے ایسا کرتے ہیں کہ صاحب مسلکی اختلاف نے امت کا بیڑا غرق کر دیا، اور مسلکی اختلاف سے امت کو بڑا نقصان پہنچا۔ تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہمارے دیوبند کا جو مذہب و مسلک ہے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوں کہ آپ دیوبندی بنیں، جس کو دیوبندی کہا جاتا ہے، یا آپ دیوبند کا نام لیں۔ ہمارا تو صحیح بات یہ ہے کہ دیوبندی نام ہی رکھا ہے بریلویوں نے۔ ہم نے اپنا نام کو دیوبندی نہیں رکھا، یہ تو انہوں نے رکھا ہے۔ ہم نے کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ ہمارے اکابر کی جو دعوت تھی وہ تو یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کے جو صحیح عقائد ہیں ان پر قائم رہو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، بہت سے حضرات نے بحث اٹھائی، اپنے لوگوں نے بھی، کہ دیوبند کوئی مسلک ہے یا نہیں۔ اگر مسلک ہے تو نئی چیز ہے، اور اگر مسلک نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو مسلک؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، مسلک ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند میں کوئی نئی بات نہیں ہے، دیوبند میں وہ سب ہے جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ لیکن پھر نئی بات کیا ہے جس کی وجہ سے ایک امتیاز قائم ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہر دور میں غلط فکر والے لوگ کچھ چیزیں سامنے لاتے ہیں، اس کی ترتیب اہل حق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اہل حق
صاحب اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، ان کی تردید کے لیے جو کچھ لٹریچر سامنے آتا ہے وہ صحیح مسلک کی پہچان بن جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور یقیناً پڑھا ہوگا، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی کیا علامت ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وترى المسح على الخفین، شیخین کو فضیلت دو اور ختنین یعنی دونوں دامادوں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھو، اور مسح علی الخفین کو جائز سمجھو۔ یہ تین علامتیں بتائیں، کس چیز کے مقابلے میں نہیں تھی؟ شیعیت کے مقابلے۔ تینوں علامتیں وہ ہیں جو شیعہ سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں تشیع کا رواج بڑھا ہوا تھا، تو اہل سنت کی علامت یہ باتیں بتائی گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ بعد میں اہل سنت ہی میں اگر کچھ لوگوں نے کچھ بدعات کو اختیار کر لیا، وہ بدعات چاہے وہ بریلوی طبقے کی بدعات ہوں یا جماعت اسلامی کی بدعات ہوں یا اہل حدیث کی بدعات ہوں، ڈر لگ رہا ہے کیسی خطرناک بات کہتی ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ اس مسند پر بیٹھ کر کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہی جا سکتی، بلکہ آگے بڑھ کر کہہ لو کہ چاہے وہ دیوبندیوں کی بدعت ہو، بات تو پوری کہنی پڑے گی، الحق یقال، جو حق ہوگا وہ کہا جائے گا۔ وہ سب ان سب کی تردید جب کی جائے گی تو جو لٹریچر بنے گا وہ اہل حق کی علامت بنے گا۔ بدعت کا ہمارے یہاں جب تجربہ ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے بریلویوں کے لیے خاص ہے، بدعتی انہیں کو کہا جاتا ہے، حالانکہ بدعت تو دین میں ہر نئی بات کو بدعت کہیں گے نا، جو اصول دین سے ثابت نہ ہو صحیح طور پر، وہ جو تعریفات ہیں بدعت کی، وہ تعریف جس بات پر بھی صادق آئے وہ بدعت کہلائے گی۔ اسی لیے تو فرقے ضالہ کو مبتدعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں اس طبقے میں بہت سی بدعات عملی بدعات ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن عقیدے کی غلطی کو بھی بدعت کہا گیا ہے اور عملی غلطی کو بھی بدعت کہا گیا ہے۔ اور جب بدعت ہر نئی بات کو کہیں گے جو دین میں ثابت نہ ہو، تو اگر ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہیں کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے، تو یہ بدعت ہے یا نہیں مجھے بتاؤ۔ جب یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں لکھا ہے، نہ کسی صحابی نے کہا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیث ہونی چاہیے، تو یہ نئی بات ہے یا نہیں دین میں؟ یہ صرف دھوکہ ہے۔ یہی بات ہے، اگر جماعت اسلامی والے بھائی یہ کہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے، جبکہ امت کے علماء، فقہاء، مجتہدین، صحابہ کو معیار مانتے ہو، تو یہ بدعت کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ میں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں طلبہ دیوبند کو، ابنائے دیوبند کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، لڑائی کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے کہا یہی بات شروع کی تھی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری یہ دعوت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ ہمارے مقلد بن جاؤ، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر آ جاؤ، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اب جب تم صحیح عقیدے پر آؤ گے تو اتفاق سے دیوبندی ہی بن جاؤ گے، اس کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، یہ بیچ کا جملہ اپنوں ہی کے لیے، دوسروں سے کہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اسی طرح ہوگا۔ مجھ سے کہا تھا ایک مرتبہ، شاید میں نے سنایا ہو، بمبئی میں جلسہ تھا کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیوں اور کیسے، اس پر گفتگو کر رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی اس میں دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ اتحاد کیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں۔ یہ کوئی سوال نہیں، بھائی امت میں اتحاد ہونا ہی چاہیے، جب امت ایک ہے تو اتحاد بھی ہونا چاہیے۔ اصل سوال دوسرا ہے کہ امت میں اتحاد کیسے ہو، اس کا جواب تفصیل چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب ایسا ہے کہ میں اتحاد کے موضوع پہ ایک تقریر کروں، پرجوش تقریر کر سکتا ہوں، اس زمانے میں کی پرجوش تقریر، اب قصدیں چھوڑی۔ میں نے کہا میں کہوں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مسلک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی